الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ افعال حسیہ اور تصرفات شرعیہ، یہ ہمارا سبق چل رہا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو افعال حسیہ ہوتے ہیں ان کا عین ان کی ذات ہی کبھی ہوتی ہے، وہ نہ شرعاً جائز ہوتے ہیں نہ ہی عقلاً جائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو تصرفات شرعیہ ہوتے ہیں وہ شرعاً جائز ہوتے ہیں لیکن کسی غیر کی وجہ سے ان کے اندر قباحت آتی ہے، جب وہ غیر اٹھ جائے تو دوبارہ وہ کام بھی جائز ہو جاتا ہے۔ یہاں آگے بیان کر رہے ہیں وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْعَالَ الْحِسِّيَّةَ، اسی کے ساتھ افعال حسیہ میں فرق ہو جاتا ہے۔ فارق الافعال الحسیۃ، افعال حسیہ کا اسی کے ساتھ فرق ہو جاتا ہے، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَيْنُهَا قَبِيحًا، اس لیے کہ اگر ان کا عین کبیح ہے، افعال حسیہ کا آپ کو پتہ ہے عین ہی کبیح ہوتا ہے، تو جس طرح اگر ہم نے یہ کہا کہ تصرفات شرعیہ میں نہیں اٹھ جانے کے بعد اگر وہ یہ کہیں کہ وہ معاملات پھر بھی کبیح ہے، تو پھر ہم نے کہا تھا کہ وہ نہیں عاجز کرنے کے لیے، وہ نہیں عاجز کرنے کے لیے، اور یہ اشارے سے بات محال ہے۔ تو فرماتے ہیں جو افعال حسیہ ہیں ان کا عین کبھی ہوتا ہے، اگر ان کا عین کبھی ہو لا یؤدی ذالک الی نہی العاجز، تو پھر وہ نہیں جو ہے یہ عاجز کرنے والی نہیں کی طرف لے کر جانے والی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ عاجز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عین ہی کبھی ہے، اس کی ذات ہی کبھی ہے۔ اگر اس کی ذات کبھی ہے تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لِأَنَّهُ بِهَذَا الْوَصْفِ لَا يَعْجِزُ الْعَبْدُ عَنِ الْفِعْلِ الْحِسِّيِّ، اس لیے کہ اس وصف کے ساتھ کہ وہ وصف ہے اور وہ وصف ہے کہ اس کا کبھی ہونا، فرماتے ہیں اس وصف کے ساتھ بندہ فعل حسی سے عاجز نہیں ہوتا۔ عاجز اس بات سے ہے کہ ایک بندہ کام کر سکتا ہے لیکن اس بندے کو اس کام سے روک دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کام ہی نہیں کر سکتا تو اس کو بندہ روکے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ کیسے کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ کام کر سکتا ہے پھر اس کو کہا جائے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ اس کو عاجز کر دیا گیا اس کام سے، حالانکہ یہ اس کے اندر یہ کام کرنے کی طاقت ہے۔ لیکن جو افعال حسیہ ہیں ان کے اندر یوں سمجھ لیں کہ بندے کے اندر ان کو کام کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ عاجز بھی اگر ان کو ان کاموں سے روک دیا جائے تو وہ عاجز بھی نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں اسی کے ساتھ، اس لیے کہ اس وصف کے ساتھ بندہ فعل حسی سے عاجز نہیں ہوتا۔ وَيَتَفَرُّ مِنْ هَذَا حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، اسی کے ساتھ کہتے ہیں بے فاسد کا حکم بھی متفرع ہو جاتا ہے، یعنی نکلتا ہے بے فاسد کا حکم۔ بے فاسد وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی شرط کی وجہ سے کوئی بے، جیسے ہم نے کل ایک مثال پڑھی تھی کہ جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی اذان ہو رہی ہو تو اس وقت بیع کرنا، یہ بے فاسد ہے۔ یہ کون سی بے؟ فاسد ہے۔ اس میں فساد بیع کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں فساد اس وجہ سے کہ یہ بیع بندے کو اللہ کے ذکر سے روک رہی ہے، اس وجہ سے اس کے اندر فساد آیا ہے۔ اگر یہ فساد اٹھ جائے تو بیع جائز ہو جائے گی، تو بیع کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اسی کے ساتھ بیع فاسد کے حکم بھی متفرع ہوتا ہے، نکلتا ہے، یعنی کہ بیع فاسد یاد رکھیے گا، آگے بھی بیان کر رہے ہیں کہ بیع فاسد جو ہوتی ہے نا، بندہ اگر کر لینا تو بندہ بیع ہو جاتی ہے، بیع یعنی وہ ملک کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اس وقت کسی نے کوئی چیز بیچی، دوسرے نے قبضہ کر لیا تو قبضہ کرنے کے ساتھ مالک ہو جائے گا، ہاں بیع فاسد ہے، کسی کی وجہ سے فاسد ہوئی ہے لہٰذا اس کو توڑ دینا واجب ہے۔ والاجارۃ الفاسدۃ، اسی طرح اجارہ فاسدہ کا بھی حکم نکلتا ہے۔ والنذر بصوم یوم النحر، نحر کے دن روزے کی نظر ماننا،
اب روزے کی نظر ماننا تو درست ہے، لیکن نظر مانی ہے عید کے دن کی، تو یہ عید کا دن کیونکہ ضیافت کا دن ہے، اگر روزہ رکھے گا تو ضیافت سے اعراض ہوگا، اس وجہ سے اس کے اندر فساد آ گیا۔ وَجَمِيعِ صُوَرِ التصرفات الشرعیۃ مع ورود النہی عنہا، اور جمیع تصرفات شرعیہ کی صورتیں، ساری کی ساری تصرفات شرعیہ کی صورتیں کہ جن کے اندر نہیں وارد ہوئی ہے، جن کے اندر نہیں وارد ہوئی ہے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا البیع الفاسد یفید الملک، یہ بے فاسد ہوتی ہے عند القبض، بندہ جب قبضہ کر لے تو اس وقت وہ ملک کا فائدہ دیتی ہے، بے فاسد ملک کا فائدہ دیتی ہے، بی اعتباری انہ بیع، اس اعتبار سے کہ وہ کیا ہے، بے، ویجب نقدہ بی اعتباری کونہ حراما لغیرہ، لیکن اس بے کو توڑ دینا واجب ہے، اس بے کو توڑ دینا واجب ہے اس اعتبار سے کہ وہ غیر کی وجہ سے حرام ہو گئی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ غیر کی وجہ سے حرام ہو گئی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ سبق ہے، آج مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اس سبق کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی